علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہے جس میں ایک دیوبندی مفتی اعظم امریکہ محترم منیر احمد صاحب نے مسند احمد کی ایک حدیث کی انٹرپریٹیشن کر کے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین سے آفت اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ ستارہ ثریا 12 مئی 2020 کو طلوع ہوگا، لہذا کرونا کی وبا بھی 12 مئی 2020 تک ختم ہو جائے گی۔ تو وہ ثریا ستارہ ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ثریا ستارہ جس صبح کو نکلے گا، جس صبح کو ثریا ستارہ نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ روئے زمین پر جہاں بھی وبا کوئی پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس روئے زمین سے اس وبا کو یا تو بالکل ختم کر دیتے ہیں یا یہ کہ اس میں تخفیف آ جاتی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ثریا ستارہ جو ہے، ثریا ستارہ جس صبح کو نکلتا ہے، ثریا ستارہ جب نکلے گا تو فرمایا کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی بھی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ثریا ستارہ کب نکل رہا ہے؟ تو جو ماہرین ہیں، اس علم نجوم کے جو ماہرین ہیں، ان کے مطابق وہ ثریا ستارہ 12 مئی کو نکل رہا ہے۔ مئی 12 مئی 2020، یعنی گویا 12 مئی کو وہ ثریا ستارہ نکل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں، امام اعظم کے اس قول کی روشنی میں، تو مطلب یہ کہ 12 مئی تک انشاءاللہ یہ بیماری وبا پورے عالم سے بالکل یہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی انہوں نے بھی 14 مئی کی ڈیٹ دی، پہلے 1 مئی کہا تھا، پھر 14 مئی کر دیا، تو 12 مئی جو ہے ان جو ہے وہ مقدس اقوال کی روشنی میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 12 مئی کے انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر واقعی ایسی کوئی حدیث ہے تو کنفرم کر دیں تاکہ ہم نان مسلمز تک یہ پیغام پہنچا کر ان پر اسلام کی حقانیت ثابت کر سکیں۔ شکریہ، مع السلام۔ وعلیکم السلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نہ کرے جی آپ لوگوں کو انگریزی آئے یا گوروں کو اردو آئے کہ ان تک یہ آپ لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز پہنچیں جس میں آپ لوگوں نے اس قسم کے غیر علمی دعوے کیے ہوئے ہیں اور احادیث کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے۔ اس حدیث کا دور دور تک کوئی اس قسم کے وبائی امراض کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، یا ریویلڈ نالج ہو، کتاب و سنت کا علم، یا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، یعنی سائنس کا علم۔ ان 2 علوم کے سوا کسی تیسرے علم کو اسلام نہیں مانتا ایتھینٹسٹی کے طور پر۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ اس طرح کی تمام چیزیں توہمات ہیں، اور اسلام بالکل توہمات کے اگینسٹ ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے، یہ نحوست کی نشانی ہے، توہم پرستی ہے۔ شیشے کا ٹوٹنا جو ہے وہ بری خبر کا پیش خیمہ ہے۔ کوا اگر گھر کے منڈیر پہ بیٹھا ہو تو مہمانوں کے آنے کی امید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کہیں پر سفر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ہندوؤں کے زیر اثر مسلمانوں کے ہاں آئی ہیں۔ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ اسے ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے، یعنی وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم، اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج سپورٹ کرتا ہے۔ اب رہا یہ جو دیوبندی مولانا ہیں، جن کو دیوبندی مفتی اعظم امریکہ بھی کہتے ہیں، ان کی یہ ویڈیو بدقسمتی کے ساتھ میں نے بھی دیکھ لی، کیونکہ یہاں پہ بھی کافی لوگ بھیج رہے تھے کہ جی دیکھیں اس طرح کی کوئی حدیث ہے مسند احمد میں۔ تو جب ہم نے مسند احمد کھولی تو اس وقت جو آپ کے پاس PDF 14 جلدوں میں اویلیبل ہے، یا مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اس کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 5105 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ میری خواہش ہے کہ یہ حدیث نا آپ کسی بھی ایسے
مسلمان یا غیر مسلم کے سامنے جس کو صرف اردو پڑھنی آتی ہو، چاہے وہ 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کو کہیں کہ بیٹا ذرا یہ حدیث پڑھو اور اس میں سے بتاؤ یہ مطلب نکلتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جو پھلوں کی تجارت ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو بیان کریں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہا کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کی تجارت کرنے سے منع فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ آہا کیا ہے؟ عین الف اور ہا اور پھر آگے ہا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہوتا ہے یہ اس وقت کی نشانی ہے کہ وہ آہا کا یا آفت کا پیریڈ چلا جاتا ہے۔ وہ آفت کس پہ آتی ہے؟ پھلوں کے اوپر، یعنی ان کو کیڑا لگ جانا، ان کا خراب ہونا، یا پھلوں کے پکنے کا پیریڈ جو ہے جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس کی نشانی عرب کے لوگوں نے رکھی ہوئی تھی کہ ثریہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے اور آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے یعنی گرمیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے 12 مئی آلموسٹ، تو اس وقت تک جس پھل کو کیڑا لگنا ہوتا تھا، اس پہ آفت آنی ہوتی تھی، وہ آ چکی ہوتی تھی، اور جس نے پک کر تیار ہونا ہوتا تھا وہ تیار ہو چکا ہوتا تھا۔ تو ثریہ ستارے کا کوئی آفت کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹائم پیریڈ کو ڈیفائن کیا گیا۔ جیسا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر مونسون ہمیں پتہ ہے ساون کا مہینہ ہے، جولائی اگست کے اندر آتا ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے کہ آفات کا مہینہ ہے، یہ وہ تو آنی ہوتی ہے ہر دفعہ، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ تو یہ اس چیز کا ذکر تھا، نہ کہ اس کا کسی وبائی مرض کے ساتھ یا کسی کورونا کی آفت کے ساتھ ریلیٹڈ تھی یہ چیز۔ یہ بالکل انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے۔ ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر کے اندر بھی عموماً 15 اپریل کے بعد جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی گندم کی کٹائی کب ہوگی تو آپ کہیں گے 15 اپریل۔ تو عبداللہ بن عمر سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ پھلوں کے بیچنے کا پیریڈ کون سا ہے کہ جس سے پہلے آپ پھل نہیں بیچ سکتے؟ تو انہوں نے کہا ثریہ ستارہ جب نظر آئے گا نا اس کے بعد آپ پھلوں کو بیچ سکتے ہیں۔ اور اس کی ڈیٹیل پوری صحیح مسلم میں، تو مسند احمد میں تو بڑی دور چلے گئی، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے عبداللہ بن عمر سے، چونکہ انہوں نے درس نظامی کے کورس میں بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ تو اصول برکت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ میرا مقصد کوئی ٹانٹ کرنا نہیں ہے، صرف ان کے فالورز کو جگانا ہے کہ جن لوگوں پہ آپ نے رلائے کیا ہوا ہے نا وہ لوگ علم حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تو اسلام 360 موجود ہے نا، تو صحیح مسلم کا میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3864 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے اوپر بھی باب موجود ہے، کئی ایک طرق اس کے امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو پھلوں کی تجارت ہے وہ پھلوں کو کیڑا لگنے، ان پہ آفت آنے کے پیریڈ جو ہے نا اس سے پہلے آپ پھلوں کی تجارت نہیں کر سکتے، اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل 2193۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو وبا کا پیریڈ ہے وہ وبا جو پھلوں کے اوپر آتی ہے، کرونا نہیں سر، پھلوں والی وبا، اس پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کی تجارت کرنا منع ہے۔ اور اس کے نیچے امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے ہیں ایک اور صحابی سے، سیدنا زید ابن ثابت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 2193، کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر لوگ درختوں پہ لگے ہوئے پھلوں کا سودا کیا کرتے تھے۔ جب خریدار آتا تھا تو وہ رونا پیٹنا ڈال دیتا تھا کہ جناب تم نے میرے ساتھ یہ کھجور کا سودا کیا ہے، یہ تو کھجور کو کیڑا لگ گیا ہے، یہ کھجور جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے۔ تو وہ ہر دفعہ جھگڑا ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہارے درخت جو ہیں یہ پھل پک نہ جائیں اس وقت تک تم ان کے ساتھ سودا نہ کرو۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ ثریہ ستارے کا طلوع ہونا، یعنی وہ گرمیوں کا پیریڈ شروع ہونا۔ تو وہ گرمیوں کا پیریڈ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے طور پہ بتایا گیا، یہ کوئی نشانی نہیں ہے، نہ اسلام کے مزاج میں کوئی
ستارہ پرستی یا علم نجوم والا کوئی سلسلہ موجود ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے. یہ سر بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود تھی, میں نے اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو بتا دی. اب میرے بھائیو تھوڑا سا میں موقع غنیمت جانتے ہوئے, یہ جو اکثر علم نجوم کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, تو وہ بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے. ڈائریکٹ وہی آ رہی سر, اس کیفیت کو صحابہ اکرام ہی فیل کر سکتے ہیں. جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ صبح لوگوں نے دو حال پر کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے اور اپنے رب سے کفر کی حالت میں صبح کی ہے, جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو رات کو ہوئی تھی یہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی تھی, وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور اپنے رب کا کفر کر دیا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہوئی, ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوئی, وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کر دیا. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ستاروں کے علم کی کیا حیثیت ہے اسلام میں. اسی طریقے سے میرے بھائیو سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا حصہ حاصل کر لیا. سنن ابی داؤد میں ایک اور حدیث ہے, جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا انکار کر دیا, بیزاری کا اظہار کر دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, جو شخص کاہن کے پاس گم شدہ شے کا حساب کتاب لگوانے کے لیے گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3198 نمبر حدیث کے اندر سیدنا قتادہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول لیا ہے امام بخاری نے, تعلیقاً لیا ہے. اس کی پوری سند ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. وہ قتادہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے 3 مقاصد ہیں. نمبر 1, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اللہ نے ستاروں سے اس آسمان دنیا کو مزین کیا ہے, یہ خوبصورتی کا باعث. نمبر 2, رجوما للشیاطین, اسی آیت میں آتا ہے ہم نے شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بنایا ان کو. نمبر 3 جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 97 میں آیا, لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتٍ, تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور سمندروں میں اندھیروں کے اندر راستہ تلاش کرو. نارتھ سٹار کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں نا, نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ کا بایاں کندھا ہونا تو آپ کے سامنے مشرق ہوتا ہے اور بالکل پیچھے مغرب, اور رائٹ کے اوپر جنوب, اور نارتھ سٹار تو ہوتا ہی نارتھ میں. تو یہ آپ دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں اور نارتھ سٹار آپ لوکیٹ کرتے ہیں, وہ جو سٹارز کی مختلف بنی ہوتی ہیں شکلیں, دب اکبر ہم اسے کہتے ہیں, وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد قتادہ کہتے ہیں ان 3 چیزوں کے علاوہ جس نے بھی علم نجوم کے حوالے سے کوئی بیان کیا تو وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی عمر کا حصہ ضائع کر دیا. انہوں نے کہا قرآن و سنت میں صرف یہ 3 چیزوں کا تعلق ہے ستاروں کے ساتھ. نمبر 1 آسمان کی خوبصورتی, نمبر 2 شیاطین بھگانے کا ذریعہ, موسٹ اپروپریٹ جو ہے وہ سورۃ الحجر میں آیا ہے کہ شہاب ثاقب ہم مارتے ہیں جنات کے اوپر جب وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس کے ذریعے راستے اندھیری رات میں معلوم کر لیتے ہیں. اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہے اپنی عمر ضائع کر رہا ہے, جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے اپنی عمر ضائع کی ہے, اس کو کورونا کے ساتھ لیٹ کیا, پتہ نہیں کیا کیا, سریا ستارہ کیا سے کیا بنا دیا. یہ اسی طریقے سے یہ جیسے مطلب آؤٹ آف کنٹیکسٹ لوگ چیز پیش کرتے ہیں. ہمیں کسی نے یہاں اکیڈمی میں ایک دفعہ حدیث بھیج دی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں. میں نے کہا یار اس طرح کی تو کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. تو صحیح بخاری کھولی تو عبداللہ بن عباس کا یہ قول تھا کہ وہ نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے
کہ نکاح جو ہے نیکی کا کام ہے، اور جو سب سے بہترین شخص تھا نا، اس کی اتنی زیادہ اس نے نکاح کیے ہوئے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے بھی نکاح کیے ہیں. تو آپ علیہ السلام چونکہ انسانیت میں سب سے بہترین ہے، تو آپ نے جو عمل کیا ہے نا وہ بہتر ہے. تو اس نے اس کو وہ اور طرح بیان کیا کہ جو سب سے زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اے وہی کیتا ہے، انہوں نے سریا ستارے نال کوئی اور شاید ریلیٹ کرتی ہے، حالانکہ وہ تو موسم کے آنے کی خبر تھی. 12 مئی، ویسے 12 مئی پاکستان کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، سینکڑوں لوگ مرے تھے. آپ کو پتا ہے 12 مئی میں 2007 کے اندر کراچی میں ایک سابق فوجی ڈکٹیٹر جو اس وقت موت کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے ایک بیماری میں، اس نے قتل عام کروایا تھا صرف پولیٹیکل گین کی خاطر. تو 12 مئی تو پاکستان میں آفت آئی ہوئی ہے، اور جو اس طریقے سے آفتیں بگا رہے ہیں تو سر پولیو آفت نہیں ہے. 12 مئی آگے گزر جاتی ہے، ہر دفعہ ڈینگی ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے. یہ میں آپ کو اینٹی وینم پھکی الزامی جواب بھی سازت دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے جاتا ہے. اور وہ دلیل دے رہے ہیں جو امریکہ نے بھی اناؤنسمنٹ کیا، امریکہ نے تو کئی دفعہ ڈیٹس بدلی ہیں، ابھی اس 14 کی دی ہے نا ڈیٹ انہوں نے، اب اور بھی آگے دے دیں گے. پھر کیا کرو گے تسی؟ تو اللہ نہ کرے کہ گوروں کو اردو آئے اور آپ لوگوں کو انگلش آئے، کہ ان کو آپ لوگوں کی یہ باتیں پتہ چلیں تو الٹا اسلام کی بدنامی کا باعث بنے. اسلام کی کہانیت کیا ہے کہ اس کی وجہ سے تو اسلام کو یہ لوگ مشکوک بنا رہے ہیں اپنی غلط انٹرپریٹیشن کے ذریعے.